اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس قنوت کا ترجمہ یہ صرف پڑھ لیجیے گا، کیونکہ ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، کوئی یہ والی دعا پڑھتا ہے، کوئی اور دعا پڑھتا ہے، کوئی دعا امام زمانہ پڑھتا ہے، تو پھر اس وجہ سے آپ یہ تسبیحات اربع کا ترجمہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تشہد اور سلام کا ترجمہ یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر ہے تاکہ باتیں نماز، یہ صرف پڑھ لیجیے گا، اور اس کے بعد ہے پیغمبر اکرام پر درود۔ جب بھی انسان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مثلا محمد، احمد یا حضرت کا لقب اور کنیت مثلا مصطفیٰ اور ابو القاسم زبان سے ادا کریں یا سنیں تو خواہ وہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو، مستحب ہے کہ درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر کہہ رہے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھتے وقت مستحب ہے کہ انسان درود بھی لکھے، اور بہتر ہے کہ جب بھی حضرت کو یاد کرے تو درود بھیجے۔ آگے کہہ رہے ہیں مبطلات نماز، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ 12 چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں اور انہیں مبطلات کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی، نماز کے دوران نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے، مثلا نماز پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ جس کپڑے کو پہن کر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں، جیسے جگہ پاک ہو، نمازی کا لباس پاک ہو، اور بھی مختلف شرائط ہیں جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی اگر ایک شرط بھی پوری نہیں ہو رہی تو پھر نمازی کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں نماز کے دوران عمدن یا سہون یا مجبوری کی وجہ سے انسان کسی ایسی چیز سے دوچار ہو جو وضو یا غسل کو باطل کر دے، مثلا اس کا پیشاب خطا ہو جائے، اگرچہ احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح نماز کے آخری سجدے کے بعد سہون یا مجبوری کی بنا پر ہو، تاہم جو شخص پیشاب یا پخانہ نہ روک سکتا ہو اور اگر نماز کے دوران میں اس کا پیشاب یا پخانہ نکل جائے اور وہ اس طریقے پر عمل کرے جو احکام وضو کے ذیل میں بتایا گیا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اگر اسی طرح اگر نماز کے دوران مستحاضہ کو خون آ جائے تو اس نے استحاضہ سے متعلق احکام کے مطابق عمل کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کریں کہ اگر نماز کے دوران آپ کو رفع حاجت آ جاتی ہے یا آپ کو پیشاب پخانہ کچھ اگر آ جاتا ہے تو آپ کو اس کے جو ہے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن جو احکامات وضو کے اس میں بیان کیے گئے ہیں اس میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے یا مطلب آپ کا اسے کور کر سکتے ہیں، یا جو بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ اسے نکال کر پڑھ کے کل لے کر آئیں، وہ اس طرح سے عمل کر سکتا ہے۔ اگر جس شخص کو بے اختیار نیند آ جائے، اگر اسے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ نماز کے دوران سو گیا تھا یا اس کے بعد سویا تو ضروری نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھے، بشرط یہ کہ یہ جانتا ہو کہ جو کچھ نماز میں پڑھا ہے وہ اس قدر تھا کہ اسے اس میں نماز کہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نماز کے درمیان سو گیا، یعنی اسے پتہ نہیں لگا اگر سو گیا یا نہیں سویا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اب نماز سے پہلے سویا یا بعد میں سویا، تو پھر دوبارہ پڑھنی ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ہو کہ وہ لوگ اسے کہہ سکیں کہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ اگر کسی شخص کو علم ہو کہ وہ اپنی مرضی سے سویا تھا لیکن شک کرے کہ نماز کے بعد سویا تھا یا نماز کے دوران یہ بھول کر نماز پڑھ رہا ہے، سو گیا تھا، تو اس شرط کے ساتھ جو سابقہ مسئلے میں بیان کی گئی ہے اس کی نماز صحیح ہے، یعنی یہ وہی بات ہے جو میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص نیند سے سجدے کی حالت میں بیدار ہو جائے اور شک کرے کہ آیا نماز کے آخری سجدے میں ہے یا سجدہ شکر میں ہے، تو چاہے اسے علم ہو کہ اپنے اختیار سے سو گیا تھا یا بے اختیار سو گیا تھا، اس کی نماز صحیح مانا جائے گی اور نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نیند کی حالت میں تھا اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آخری سجدہ یا سجدہ شکرانہ ہے، تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہوگی اور اسے ضرورت نہیں ہے وہ دوبارہ سے نماز پڑھے۔ آگے کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 3، یہ چیز مبطلات نماز میں سے ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو عاجزی اور ادب کی نیت سے باندھے، لیکن اس کام کی وجہ سے نماز کا باطل ہونا احتیاط کی بنا پر ہے، اور اگر مشروعیت کی نیت سے انجام دے تو اس کام کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے عاجزی کے لیے اور ادب کے لیے اگر نماز میں باندھتا ہے تو وہ جو ہے ایک اور بات ہے، لیکن نماز میں ہاتھ باندھنا جو ہے وہ باطل ہے، اور اگر وہ شریعت کی نیت سے یعنی مشروعیت
جو معاشرے کی نیت کو دیکھتے ہوئے اگر اس کام کو انجام دے رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھولے سے یا مجبوری سے یا تکیے کی وجہ سے یا کسی اور کام مثلا ہاتھ کھجانے اور ایسے ہی کسی کام کی وجہ سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے۔ آمین کہنے سے نماز کا اس طرح باطل ہونا غیر معموم میں احتیاط کی بنا پر ہے۔ اگرچہ آمین کہنے کو حکم شریعت سمجھتے ہوئے آمین کہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ بہرحال اگر آمین کو غلطی یا تکیے کی وجہ سے کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے نماز میں الحمد کے بعد آمین کہنا نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اسے حکم شریعت سمجھتے ہوئے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ تکیے کی بنا پر پڑھ رہا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مبطلات نماز میں سے ہے کہ بغیر کسی عذر کے قبلے سے رخ پھیرے، لیکن اگر کسی عذر مثلا بھول کر یا بے اختیاری کی بنا پر مثلا تیز ہوا کے تھپیڑے اسے قبلے سے پھیر دیں، چنانچہ اگر دائیں یا بائیں سمت تک نہ پہنچے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ضروری ہے کہ جیسے ہی عذر دور ہو فوراً اپنا قبلہ درست کر لے۔ یہاں تک میں یہ کہنے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ اپنے قبلے سے پھر جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے یا جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، کوئی وجہ بن گئی ہے، تو پھر اگر اس کی قبلے سے منہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، رخ تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر اسے جب تک مجبوری ہے تب تک تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجبوری دور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے جو چہرہ ہے اسے قبلے سمت کر لے۔ اگر دائیں یا بائیں طرف مڑ جائے یا قبلے کی طرف فش ہو جائے، اگر اس کا عذر بھولنے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا قبلے کی پہچان میں غلطی کی وجہ سے ہو اور اس وقت وہ متوجہ ہو یا اسے یاد آئے کہ اگر نماز کو توڑ دے تو وقت گزرنے سے پہلے اس نماز کو دوبارہ وقت پہ ادا کرنا ممکن ہو، چاہے اس کی نماز ایک رکعت ہی وقت میں ادا ہو سکے، ضروری ہے کہ نماز کو توڑ کر نئے سرے سے ادا کرے، ورنہ اسی نماز پر اکتفا کرے، اس پر قضا لازم نہیں۔ یہی حکم اس وقت ہے جب قبلے سے اس کا پھرنا بے اختیاری کی بنا پر ہو، چنانچہ قبلے سے پھیرے بغیر اگر نماز کو دوبارہ وقت میں پڑھ سکتا ہو، اگرچہ وقت میں ایک رکعت ہی پڑھی جاتی ہو، ضروری ہے کہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے، ورنہ ضروری ہے کہ اسی نماز کو تمام کریں، اعادہ اور قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ قبلے سے بالکل دائیں طرف یا بائیں طرف مڑ گیا یا پشت اس کی طرف ہو گئی ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر یا جان بوجھ کے گیا اور اسے یہ پتہ ہے کہ اگر وہ نماز توڑ دے گا اور دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اگر چاہے ایک رکعت کا ہی وقت کیوں نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز کو توڑ دے اور دوبارہ سے نماز کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بے اختیاری کی حالت میں ہوا تب بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر فقط اپنے چہرے کو قبلے سے گھمائے لیکن اس کا بدن قبلے کی طرف ہو، چنانچہ اس حد تک گردن کو موڑے کہ اپنے سر کے پیچھے کچھ دیر دیکھ سکے، تو اس کے لیے وہی حکم ہے جو قبلے سے پھر جانے والے کے لیے ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور اپنی گردن کو اس حد تک نہ پھیرے، لیکن اتنا ہو کہ عرفاً اس سے زیادہ گردن پھیرنا کہا جائے تو واجب ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی نماز کو دہرائے۔ ہاں اگر اپنی گردن کو بہت کم گھمائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، اگرچہ یہ کام مکروہ ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس نے اپنا جسم، اپنا بدن نہیں ہلایا، لیکن صرف گردن اس نے مطلب یہ ہوا کہ دائیں طرف یا بائیں طرف کر لی، تو پھر اگر مجبوری کی بنا پر ہے تو پھر تو وہی مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے مطلب اتنا پھیر لیا کہ لوگ عرفاً یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس نے بالکل گردن پھیر لیا، تو اسے